سورہ البقرہ رکوع نمبر 11 تلاوت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون سورہ البقرہ رکوع نمبر 11 ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو؟ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے۔ تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہو؟ اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وحی اتارے تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو۔ بولے ہم نے سنا اور نہ مانا اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو؟ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے،
اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 11، خلاصہ منقول تفسیرات قرآن۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع نمبر 11 میں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت شریف کی عظمت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی توریت شریف۔ اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، کئی رسول آئے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھی معجزات اور کھلی نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کی۔ تو یہ سب ہم نے ہی کرم کیا، ہم نے ہی احسان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کرم دیا، عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے کرم فرمایا۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اب تمہاری خواہش یہ تھی کہ بنی اسحاق میں سے نبی آئے، بنی اسرائیل میں سے آخری نبی آئے، لیکن تمہاری خواہش سے ہٹ کر نبی آ گئے بنی اسماعیل میں سے، آخری نبی آئے تو اللہ پاک نے ان کو بھیجا، اپنی مرضی سے بھیجا۔ اور نبی وہ لے کے آئے جو تمہاری خواہش نہیں ہے، تمہارے نفسوں کی جو نفسانی خواہشات ہیں اس سے ہٹ کر نبی نے قرآنی اور ربانی خواہشات کی بات کی، ربانی اور اللہ پاک کی رحمانی تعلیمات سے تمہیں نوازا۔ استکبرتم، تم نے غرور کیا، نبی کی نافرمانی کی۔ ففریقاً کذبتم، اور ایک نے تو جھٹلانا ہی شروع کر دیا۔ وفریقاً تقتلون، اور انبیاء کرام کے ایک گروہ کی تم نے اگر تکذیب کی، ایک گروہ کے ساتھ تم نے تکبر کیا، تو انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے شہید کیا۔ اب جب یہ باتیں یہودیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیرت، ان کا کردار سامنے رکھا، جب انہوں نے انکار کیا نا، تو ان کی ہر چیز کھول کر بیان کی کہ تم بڑے بنتے ہو، تم ذرا بتاؤ نا یہ اپنی تاریخ۔ وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہنے لگے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جی، بس ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ بل لعنہم اللہ بکفرن، یہ باتیں نہ کیا کرو کہ جی دل نہیں مان رہا، دل پہ پردے پڑے ہوئے۔ خبردار، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو نبی کی تعلیمات کو سمجھ نہیں رہا اور کہہ رہا ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے سامنے حق کی بات کہہ رہے ہو، کہتے نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ شیطان کے پیچھے چلے ہوئے، دنیا میں ہی سب کچھ رہنا ہے، تمہیں 2 گز زمین کے اندر نہیں جانا۔ کب تم قرآن کو سمجھو گے؟ کب قرآن کی طرف پلٹو گے؟ کب اسلام قبول کرو گے؟ کیا دنیا ہی سب کچھ ہے؟ فرعون نہیں چلا گیا؟ قارون چلا گیا دنیا سے، یزید چلا گیا، حامان چلا گیا، نمرود چلا گیا، کیا وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر گئے؟ دیکھو آج بڑے بڑے قلعے ان کے موجود ہیں، ان کی عمارتیں موجود ہیں، مصر میں دیکھو ابو الہول موجود ہیں، فرعونوں کی ممیاں موجود ہیں، فرعونوں کے آج وجود موجود ہیں۔ کیا لیا انہوں نے دنیا سے؟ کیا لے کر گئے ہیں وہ جو تم آج دنیا کے اندر سب کچھ سمجھتے ہو اس دنیا کو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارا دل نہیں آتا قرآن کی طرف، ہمارا دل نہیں آتا نماز کی طرف، ہمارا دل نہیں لگتا دین کی طرف۔ کب لگے گا تمہارا دل دین کی طرف؟ موت کی ہچکی پر؟ ابھی اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرو اور اپنے آپ کو خدا کی طرف لے آؤ۔ اے یہودیوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے عیسائیوں آ جاؤ، کلمہ پڑھو، فقیر تمہیں دعوت دیتا ہے اسلام کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آؤ اسلام کے دامن میں پناہ لے لو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آ گئی، قرآن آیا مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کر رہا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح حاصل کرتے تھے، کافروں پر فتح حاصل کرتے تھے۔ یہ تفسیر شریف میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے اللہ
ہمارے اوپر کامیابیوں کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہماری مدد فرما اس نبی امی کا صدقہ جو آنے والا ہے. حضور کے آنے سے پہلے حضور کا وسیلہ دے کر دعا کرنا اللہ پاک نے سکھا دیا تھا، تاکہ حضور کے آنے کے بعد کل کو کسی کے لیے یہ مسئلہ نہ بن جائے کہ حضور کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ ان لوگوں سے، ان یہودیوں سے بھی گزرے لوگ ہو گئے کہ جن لوگوں کو بھی سوچ میں آ رہی ہے مصطفیٰ جلوہ گر ہو چکے ہیں، قیامت تک ان کی رسالت کا تخت لگ چکا ہے. ان کا تخت مبارک بچھنے سے پہلے، ان کی آمد مبارکہ سے پہلے یہ عالم تھا کائنات کے اندر کہ ابھی وہ آئے نہیں تھے. اور اللہ پاک نے یہ کس نے ان کو بتایا تھا؟ ان لوگوں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اس طریقے سے دعا مانگو؟ یقیناً ان کے نبیوں نے بتایا ہوگا. اور وہ یوں دعا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی. تفسیر خزائن العرفان سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور ویسے بے شمار تفاسیر کے حوالہ جات ہیں، مگر میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ تفسیروں کا حوالہ آپ کو پیش کروں کہ جو آپ پڑھ سکیں، آپ ان کو دیکھ سکیں، آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں. عوام الناس سے خطاب ہے میرا، اور عوام الناس کو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی ذہنوں کے مطابق گفتگو، اور لوگ اس گفتگو کو اگر اصل حوالوں سے پڑھنا چاہیں تو ان تک پہنچ سکیں. تو یہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ، اے رب، ہمیں نبی امی کے صدقہ میں فتح اور نصرت عطا فرما. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا قرآن مجید کی اس آیت سے کہ مقبولان حق کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جہان میں حضور کی تشریف آوری کا شہرہ تھا. اس وقت بھی حضور کے وسیلہ سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی. لہذا آج بھی اگر ہم اپنی حاجت روائی چاہتے ہیں، اپنی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلوں میں حل چاہتے ہیں، مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے اور پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں جو وسیلہ سب سے زیادہ قبول ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. تو آج بھی یوں عرض کریں کہ اے اللہ، رسول کریم کے وسیلے سے، جن کے ہم غلام ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری تکلیفیں دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما. یا اللہ ہمارے غم دور فرما. یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے، ہمارے بچوں کو مستقبل روشن فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں قرآن کی برکت عطا فرما، نماز میں ہمارا دل لگے. اللہ سے یوں دعائیں مانگو حضور کے وسیلے سے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور پھر آخری بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ان سب لوگوں کو اللہ کریم نے فرمایا کہ فلما جاءہم ما عرفوا، جس کو وہ اتنا جانتے پہچانتے تھے. قرآن مجید کے اندر اسی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر آتا ہے کہ وہ اس طرح پہچانتے تھے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح پہچانتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو جس طرح کوئی بندہ پہچانتا کہ یہ میرے ہی بیٹے ہیں، تو اپنی اولاد کو انسان جس طرح پہچانتا ہے، اس طرح وہ حضور کی آمد کو اور حضور کے ہر چیز کو پہچانتے تھے. لیکن جب وہ آ گئے کفروا بہ، انہوں نے حضور کا انکار کر دیا، حضور کی بے ادبی اور گستاخی کی. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر. تو پتہ چلا لعنت کسے کہتے ہیں، یاد رکھنا. لعنت کہتے ہیں ہمیشہ رحمت الہی سے کسی کو مایوس کر دینا، دور کر دینا. اللہ کی رحمت سے، اللہ نے کہا بڑے سے بڑا گناہ بھی تم سے ہو جائے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. لیکن اگر کوئی حضور کا گستاخ ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے اسے کہہ دو اب یہ رحمت سے مایوس ہو جائے، اب یہ اسے رحمت نہیں ملے گی. تو رحمت صرف اسی کو ملے گی جو محمد مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ گیا. تو بس میں اتنی بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا. ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ناظرین و ناظرات اور سننے والوں اور گھروں میں سننے والوں سارے مل کر پڑھو کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا. ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.